ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد۔ ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے، اللہ اس کے لیے ایک قرات لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ سبحان اللہ، جتنا درود پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ اتنی برکتیں نصیب ہوتی رہیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل رضا عطاری ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ علی کل حال۔ الحمدللہ، سفر المظفر کا مبارک مہینہ وہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ بھی ایک برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے۔ مہینے سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے ان مہینوں کو بنایا، اور ان مہینوں کی تعداد شروع سے ہی 12 ہیں، یعنی جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا تو مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ہی مقرر کیے ہوئے وہ 12 مہینے ہیں، تو مہینہ کوئی سا بھی ہو اس سے زیادہ ڈرنا گھبرانا بھی نہیں چاہیے، اور بالخصوص سفر سے بھی کوئی ایسی گھبرانے والی ضرورت نہیں ہے۔ اس مبارک مہینے میں تو بڑے اکابرین کے، بزرگوں کے بطور خاص ہم آراس مناتے ہیں، عرس مناتے ہیں، تو لہذا کبھی بھی بدشگونی یا ذوف اعتقادی والے معاملات وہ نہیں ہونے چاہیے۔ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب، سفر کا مہینہ تو کچھ خصوص عملیات کہیں یا اعمال کہیں یا وظائف کہیں، یا کچھ مخصوص ٹوٹکے بھی کیے جاتے ہیں کہ اس میں یہ نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا، کیا کہتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت سے ہی بہت ساری اس طرح کی چیزیں اس زمانے میں بھی پائی جاتی تھیں۔ کفار یہ سمجھتے تھے کہ جناب فلاں چیز جو ہے وہ منحوس ہے یا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، جسے بدشگونی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو آپ اپنے لیے برا سمجھ لیں یا اس سے برا فعل لیں۔ تو انہی چیزوں میں سے ایک باقاعدہ پورا یہ مہینہ بھی تھا، ماہ سفر، جس کو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جناب جو ہے وہ اچھا مہینہ نہیں ہے، منحوس مہینہ ہے، اس کے اندر اچھے کام نہیں کرتے تھے، یا ایسے کام کہ جن میں فوائد زیادہ ہوتے ہیں، شادی ہے، سفر ہے، کوئی کاروباری ڈیل ہے، گھر بنانا ہے، تو وہ ان چیزوں سے اوائڈ کیا کرتے تھے کہ یار اس مہینے میں یہ کام نہیں کرنے کہ اس مہینے کی نحوست اور برکت جو ہے نا ہمارے اچھے کام کو خراب کر ڈالے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کئی لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بھی ہے کہ جناب اس مہینے میں یہ نحوست کیوں ہے کہ جناب اس مہینے میں بلائیں جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں، حالانکہ شرعی اعتبار سے ان دونوں ہی باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے اس نظریے کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لا سفرا، کہ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ یہ مہینہ منحوس ہے یا اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، تو ان دونوں باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ مہینہ بھی عام مہینوں کی طرح ہی جو ہے وہ ایک مہینہ ہے، اس کے اندر بھی جو نیکیاں آپ دیگر مہینوں میں کرتے ہیں وہی ان مہینوں میں بھی کیجیے۔ اب بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کو صدقہ و خیرات کرنا ہے، یا آپ کو کوئی چیز کی گھر میں تلاوت کروانی ہے،
تو وہ جس طرح عام مہینوں میں کر سکتے ہیں اس مہینے میں بھی کروا سکتے ہیں، لیکن اس کانسیپٹ کے ساتھ کرنا یا کروانا کہ جناب بلائیں نازل ہو رہی ہیں اب ان کو دور کرنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، صدقہ یہ کر، کانسیپٹ درست نہیں ہے۔ ٹھیک، صدقہ ویسے ہی بلا کو ٹالتا ہے، تو وہ عام حالات کے اندر بھی جو بلا وغیرہ انسان پر آتی ہے تو اس کے جو ہے کاٹ کا سبب بن جاتا ہے صدقہ آپ کا، تو وہ عام مہینوں کی طرح ہی ہے۔ خاص اس مہینے میں اس اعتبار سے بعض لوگ جو ہے وہ چھولے پکوا کے جو ہے وہ بٹواتے ہیں یا اور مخصوص قسم کی جو ہے وہ فاتحہ یا نیاز دلواتے ہیں، تو فاتحہ اور نیاز دلوانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو پیچھے کانسیپٹ ہے وہ درست نہیں ہے، تو اس کانسیپٹ کو درست کرنے کی حاجت ہے۔ اور اس کو درست کیسے کریں گے؟ جبکہ آپ ان چیزوں کو تبدیل کر دیں تھوڑا سا۔ آپ کو فاتحہ صدقہ خیرات کرنا ہے تو جس طرح آپ عام ایام میں کرتے ہیں، 11ویں شریف کی مثال کے طور پہ فاتحہ دلاتے ہیں، تو سفر کے اندر بھی 11ویں کے نام پہ آپ فاتحہ دلائیں، کوئی حرج نہیں۔ 11ویں کے نام پہ دلوائیں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا عرس ہے، اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام کا عرس 25 سفر کو ہے، اس پر جو ہے وہ دلوائیں۔ تو ان چیزوں کو چینج کر دیں اور ان آراس کے اندر جو بیانات ہوں ان میں بھی یہی بات ذہن نشین کروائیں لوگوں کے ذہنوں میں کہ بھائی اس مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ ٹھیک، تو جب یہ چیز ہم بٹھائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں یہ جو کفار کی جانب سے بٹھائی ہوئی اعتقاد کی کمزوری ہے یا جو ہے وہ اس طرح کے توہمات ہیں، یہ جو ہے وہ چھٹتے چلے جائیں گے۔ اور یہ وہ قومیں جو کہ اللہ پاک پر ایمان نہیں رکھتی ان میں یہ توہمات زیادہ پائے جاتے ہیں۔ صحیح، جو بھی اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے والی جو ہے وہ لوگ ہیں یعنی مسلمان ہیں، ان میں یہ چیزیں پہلے ہی کم پائی جاتی ہے، کیونکہ مسلمان کا تو اعتقاد ہی جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات پر ہے۔ اس کو یہی ہے کہ میرا کام کا اچھا ہونا وہ بھی رب کی طرف سے، صحیح، اور اگر کچھ برا بھی ہو رہا ہے تو اس میں بھی حکمت ہے اور وہ رب کی جانب سے ہی ہے۔ میری کوتاہی ضرور ہوگی اس کے اندر، میرا کوئی گناہ ہوگا، اس کی نحوست ہوگی، لیکن ایسا نہیں کہ کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ اثر انداز ہو جائے گا۔ مؤثر حقیقی تو اللہ پاک کی ذات ہے، بالکل، وہی پیدا کرنے والا ہے ہمیں بھی اور ہمارے کاموں کو بھی، تو وہ خالق ہے انسانوں کا بھی، ہر چیز کا بھی، اور ہمارے افعال کا بھی۔ تو جب یہ کانسیپٹ ایک مسلمان کے ذہن میں ہوتا ہے اور وہ اس عقیدے کے اوپر قائم رہتا ہے، بسا اوقات یہ اس طرح کے چیزیں جو ہے وہ انسان کے دیگر بعض عوامل کی وجہ سے یا لوگوں کے سننے کہنے کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے آپ کے ذہن سے مٹ جاتی ہے، لیکن دوبارہ آپ اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور اس بات کی طرف لاتے ہیں، یار میں کیوں کسی بات سے ڈروں، بالکل، میں تو رب کا ماننے والا ہوں، تو جو کچھ ہونا ہے وہ تو اس کے حکم سے ہونا ہے، تو یہ فلاں چیز میرا کیا بگاڑ لے گی۔ تو جب اس بات پر آ جاتے ہیں تو مسلمان کو کبھی بھی ایسی چیزوں کے اندر جو ہے وہ توہم جو ہے وہ نہیں ہوتا، وہم نہیں ہوتا، اور وہ اپنے کام جو ہے وہ درست طریقے سے کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ جب کوئی چیز کے بارے میں بدشگونی پیدا ہو، کوئی چیز ہوئی، آپ نے کہا کہ بھئی فلاں چیز نے راستہ کاٹ لیا، کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا، یا اور بھی کوئی بھی چیز ہو گئی، تو فرمایا اس کی طرف توجہ نہ دو، وہ کام جائز ہے تو وہ کام کر گزرے، اللہ پاک پر توکل اور بھروسہ رکھو، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، اور ایسا ہی ہو۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ دیکھیں گے شروع میں ہو سکتا ہے کہ ایک وسوسہ ٹائپ کا آپ کو آئے گا کہ یار پتہ نہیں کیا ہو، اچھا خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہو بھی گیا تو بھی اس میں آپ یہ کہیں کہ بھئی اگر وہ چیز نہ بھی گزرتی تو بھی یہ ہونا تھا، یہ لکھا ہوا تھا، ٹھیک۔ تو جب یوں آپ 2-3 بار کریں گے تو پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ذہن کے اندر جو وہ وہم یا وسوسہ موجود ہے وہ ختم ہوتا چلا جائے۔ ماشاءاللہ۔ اور سفر کے بارے میں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا، لا سفر، جی، سفر کوئی چیز نہیں ہے، اور قرآن نے بھی ہمیں فرما دیا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ ہمیں کوئی بھی مصیبت وہ نہیں پہنچے گی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، جو اللہ نے لکھ دی وہ جو لکھی ہوئی وہ پہنچ جائے گی، وہی ہمارا مددگار ہے، مولا ہے، اور اسی پر ہی مومنوں کو توکل کرنا چاہیے، ایمان والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ تو ہونا یہی انداز چاہیے، جب اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ توہمات سے بھی جان چھوٹے گی، ضعف اعتقادی سے بھی بچ جائیں گے، اور طرح طرح کے جو تقدیراً ہمارے معاملات ہیں ہو ہی جاتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملات ہو گئے تو اس کو کوئی سفر سے کوئی اٹیچ نہ کریں، ورنہ ایسے کئی لوگ آپ کو ملیں گے۔ میں کہتا ہوں کفیل صاحب کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو سفر میں شادیوں سے بچتے ہیں نا، سفر میں شادی نہیں کرنی، اچھا شادی کسی بھی مہینے منع نہیں ہے، کسی بھی مہینے آپ کریں،
لیکن سفر میں شادی سے اس لیے بچا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو رشتہ ٹوٹ جائے یا گھر ٹوٹ جائے، طلاق ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے. اچھا آپ دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں، اگر ہم لسٹ نکالیں دارالفتہ کی یا تاریخ نکالیں تو شاید ہی کوئی ایسا دن ہو کہ دارالفتہ کھولا ہے طلاق کا مسئلہ نہ آیا ہو، جی. طلاق کا کسی نے پوچھا نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا. اچھا عام طور پہ یہ مسائل ڈسکس ہوتے ہیں. اچھا اگر ہم یہ پوچھنا شروع ہو جائیں کہ شادی کس مہینے میں ہوئی تھی تو ان میں شاید کوئی 5% بھی ایسے نہ ہوں کہ جو کہیں سفر میں ہوئی تھی، بقیہ مہینوں میں ہوئی. اب اس میں چاہے آپ کہیں کہ ربیع الاول میں ہوئی ہے، ربیع ثانی میں ہوئی ہے، ربیع الاخر میں ہوئی ہے، رمضان میں کئیوں نے نکاح کیے، کئی مقدس مقامات پہ پہنچ کے نکاح کرتے ہیں، مسجد میں کرتے ہیں، دیگر جگہوں پر کرتے ہیں. میں صرف ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان کی شادی ٹوٹ گئی تو کیا اس سے پھر وہ مقدس مقام یا مقدس دن یا کوئی مقدس مہینہ، کیا اس پر ہم کچھ گفتگو کریں گے؟ ایسا ہرگز نہیں. تو اس لیے یہ توہمات سے جب باہر اپنے آپ کو نکالیں گے تو ذہنی طور پر سکون بھی رہے گا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے آپ کرو ہی کرو، آپ نے سفر میں ہی کرنی تو کرو ہی کرو، نہیں کرتا کوئی ٹھیک ہے نہیں کریں، لیکن اس وجہ سے نہیں کرتا شادی کہ سفر میں کریں گے تو یہ ہو جائے گا، سفر میں مکان بنائیں گے تو اس میں یہ نقص آ جائے گا، سفر میں نیا کاروبار کریں گے تو نقصان ہو جائے گا. یہ توہمات سارے یہ غلط ہیں اور یہ غیر شرعی ہیں. ان کے اوپر کوئی کسی طرح کا بھی نہ اعتقاد رکھا جائے، نہ اس طرف توجہ کی جائے. جی کال. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض لوگ گیمز کھیل کر، آن لائن جو گیمز کھیل کر پیسے کماتے ہیں، کیا یہ پیسے جائز ہے ناجائز ہے، اور کیا ان پیسوں سے کوئی ہم چیز خرید سکتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ اب ارشاد فرما دے جزاک اللہ خیرہ. جی پہلے تو صرف گیمز کھیلتے تھے، اب اس کے ذریعے مزید اس طرح کے جو نا وہ سلسلے شروع ہو گئے. یہ بھی ایک ناجائز ذریعہ آمدنی ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال جو ہے وہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ. تو انہی میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے، کیونکہ اگر ہم گیم کی بات کریں تو گیم لہو و لعب ہے. لہو و لعب پر اجارہ کرنا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ گیم عموماً میوزک سے یا بے پردہ تصاویر سے یا اس میں بے پردہ جو ہے وہ کیریکٹر سے پاک نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس اعتبار سے بھی وہ ناجائز اور گناہ ہے کہ موسیقی سننا بھی حرام ہے، اور بے پردہ عورت کو دیکھنا یا مرد کو دیکھنا اس حال میں کہ اس کا ستر نظر آ رہا ہو تو وہ بھی حرام ہے. وہ چاہے آپ مووی کی صورت میں دیکھیں، گیم کی صورت میں دیکھیں، وہ ناجائز ہی ہے. اور پھر پلس یہ کہ جو اس طرح گیم کھیلنے والے ہوتے ہیں، یہ بات ہمیں اور آپ کو سب کو عام کو پتہ ہے کہ جناب جب اس کے اندر لوگ انوالو ہوتے ہیں تو اس قدر اس کا جنون ہوتا ہے کہ اب اس کے اندر کسی بھی چیز کی خبر نہیں ہوتی. نمازیں بھی جا رہی ہیں، والدین کی بھی جو ہے وہ بات نہیں سنی جا رہی، ان کی نافرمانی بھی کی جا رہی ہے، اور جو بھی ایک انسان کے اوپر بطور مسلمان ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، انسان ان تمام سے غافل ہو کر انہی چیزوں میں لگا ہوا، اپنی پڑھائی لکھائی بھی چھوڑ رہا ہوتا ہے. اور اسی لیے لہو و لعب سے اسلام منع کرتا ہے کہ وہ شخص جو لہو و لعب میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتا ہے، جبکہ ایک مسلمان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے اور انہی پر ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے. تو جو بھی ایسی چیز اس کو اپنے مقصد سے دور کرنے والی ہے اس سے دین اسلام منع کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار کسی کو دھوکہ دے کر پیسے لینا حرام ہے، بالکل وہ بھی حرام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی چیز جس سے اسلام نے ہمیں منع کر دیا تو وہ اگرچہ کتنی ہی جو ہے وہ ہمیں آسان لگ رہی ہو، بیٹھے بٹھائی کی انکم جو ہے وہ لگ رہی ہو، بہرحال جب وہ ناجائز ہے تو اس کا کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو گیم بغیر پیسوں کے بھی ناجائز ہے، اور آمدنی کا ذریعہ بنانے کی صورت میں وہ جو آمدنی آپ کو حاصل ہوگی وہ بھی آپ کے حق میں جو ہے وہ مل کے خبیث ہوگی، حرام ہوگی. اس سے آپ کوئی چیز خریدیں گے تو وہ بھی جائز نہیں ہوگا آپ کا خریدنا. آپ پر لازم ہے کہ اگر اب تک کسی نے بھی اس طرح کی کوئی آمدنی گیم کے ذریعے حاصل کی ہے تو وہ سب اللہ پاک کی بارگاہ میں صدقہ کر دے، کسی مستحق کے زکوٰۃ کو دے دے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرے، اور آئندہ ہرگز نہ اس کو ذریعہ آمدنی بنائے، نہ اس کے علاوہ گیم کھیلے. ٹھیک. جی مزید کو.
دارالفتہ سلسلہ ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں، بہت اچھا لگ رہا ہے. مفتی صاحب ایک رہنمائی دیں. یہ آج کل جو نا دیکھ رہے ہیں آزادی کا جیسے موقع ہے تو لوگ باجے بجا رہے ہیں، باقاعدہ اس پہ بھی کمپٹیشن چل رہا ہے. یہ بچوں کو بڑے بڑے باجے دیے ہوئے ہیں اور بجائے جا رہے ہیں اور کان میں تکلیف ہو رہی ہے، مریض اس وقت سو رہے ہیں، کوئی کیا ہے تو ڈسٹرب ہو رہے ہیں. اس حوالے سے تھوڑا شرعی رہنمائی دیں کہ یہ مطلب ایسے بجانا کرنا کچھ مطلب صحیح ہے، جائز ہے؟ یہ تو آزادی یوں منا رہے ہیں، یہ کسی پتہ نہیں، یہی ایک مقصد تھا. تو کیا کہیں گے، ہر گلی بازار اور اس میں باچے جو ہیں وہ مارکیٹ میں عام بکنے بھی آ جاتے ہیں. گلی بازاروں میں لوگ چھوٹے چھوٹے سٹال لگا لیتے ہیں اور بچوں کو اس میں مبتلا کیا ہوا ہے. دیکھیں، یہ باجے بجانا بھی اور اس کا بیچنا بھی دونوں ہی ناجائز و حرام ہے، اور اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ نفس باجا، یہی جو ہے وہ آلات جو ہے وہ طرب ہے، یعنی کہ موسیقی کے آلات میں سے ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بیان کیا کہ مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا کہ میں آلات موسیقی کو توڑوں. تو جس امت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف اس لیے لائے کہ آلات موسیقی کو توڑیں، اس امت کے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس ملک کو ہی اس نام پر، اسلام کے نام پر حاصل کیا، وہ اسی میں جو ہے وہ باجوں کو رواج دیں، تو یہ کسی بھی طرح جو ہے وہ بطور مسلمان بھی ہمیں زیب نہیں دیتا. تو ہرگز ہرگز یہ درست نہیں ہے. اب تو قانوناً بھی اس پر پابندی ہے، شرعی اعتبار سے بھی گناہ ہے، قانوناً بھی جو ہے وہ منع ہے. حقوق مسلم کے اعتبار سے دیکھیں تو یقیناً اس کے اندر مسلمانوں کو شدید تکلیف ہے، اس اعتبار سے بھی یہ حرام ہے. تو ہرگز ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. ابھی بھی گدھا کسی جگہ پر جو ہے وہ اگر چلا رہا ہوتا ہے تو ہم جو ہے وہ آواز کان بند کر لیتے ہیں یا مناسب ہمیں نہیں لگ رہا ہوتا. تو جس طرح وہ گدھے کی آواز آپ کو مناسب نہیں لگ رہی، تو آپ سوچیں کہ آپ بھی اسی طرح کی بری آواز جو ہے وہ اپنے منہ سے باجے کے ذریعے سے نکال کر دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. تو لہٰذا ایسا کرنا ہرگز درست نہیں. بچے تو نابالغ ہوتے ہیں، وہ گناہ گار نہیں ہوتے، لیکن در حقیقت انہیں یہ چیزیں پرووائڈ کرنے والے، چاہے پیسوں کی صورت میں چاہے بیچنے کی صورت میں، وہ افراد ضرور گناہ گار ہیں. تو لہٰذا لازم ہے مسلمانوں پر کہ ایسی چیزوں سے بچیں. اور نہ صرف یہ، اس جیسی اور جتنی بھی چیزیں ہیں، اب وہ چاہے آپ جناب یوم آزادی کے موقع کے اوپر سائلنسر نکال کر اس کی آواز جو ہے وہ آپ کریں، یا جناب آپ جو ہے نا بڑے بڑے ڈیگ لگا کر جو ہے وہ آپ نغمے جو ہے وہ چلا دیں، تو یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک بہت بڑا یعنی طبقہ جو آتش بازی کرتا ہے، جی، یعنی آتش بازی کا باقاعدہ مقابلہ کہتے ہیں، اہتمام بھی کیا جاتا ہے. تو اس کو ایک خوشی کا اظہار کہ ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی، یہ ملک ہمارا سلامت رہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اس نعمت کا اظہار کیا یہ گناہ کر کے کریں گے ہم، اور اس طرح کی نافرمانیاں کر کے آپس میں ایک دوسرے کو تکلیفیں پہنچا کر کریں گے؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اس طرح کے اہتمام کر کے لوگ طرح طرح کے، اب یہی دیکھ لینا کہ کیا انہی چیزوں کے لیے ملک حاصل کیا تھا. جی بالکل. تو یہ چیزیں تو وہاں پر پہلے بھی تھیں اور آج بھی جو ہے وہاں پر موجود ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں وہاں پر اور ہو رہی تھی اس وقت کے اندر بھی. تو ان چیزوں کے لیے ملک تو حاصل نہیں کیا تھا. ملک تو اس لیے حاصل کیا تھا کہ آپ کو نماز پڑھنے پر مثال کے طور پر پابندی تھی، آپ کو احکام اسلام پر عمل کرنے پر پابندی تھی، تو اس لیے آپ نے الگ ملک حاصل کیا تھا نا. تو اب جن چیزوں کے لیے حاصل کیا تھا، اس ملک کو حاصل ہونے کے بعد ان چیزوں کو تو کریں. ان ملک کے اندر آپ نماز پڑھیں، احکام اسلامی کو عام کریں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس رات یا دن کے اندر آزادی کے جو اجتماعات ہیں وہ جناب مساجد کے اندر آپ منعقد کریں، جس کے اندر تلاوت ہو، نعت ہو، آزادی کے اوپر بیان ہو، مسلمانوں کی قربانیاں بیان کر کے اس میں ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کریں. تو ہونا تو یہ چاہیے. لیکن افسوس کہ مسلمان جو ہے وہ اغیار کے پیچھے چلتے ہوئے اپنے اس مقصد آزادی کو ہی بھول جاتے ہیں اور وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں جس سے شاید جن لوگوں نے آزادی کے لیے قربانیاں دی، اپنی جان تک جو ہے وہ گنوا دی، ان کی روحیں بھی جو ہے وہ افسوس کرتی ہوں یہ پیچھے کون سی نسل جو ہے وہ اور یہ کیا کر رہی ہے.
تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی. مسلمان کی خوشی ہو یا غمی، دونوں چیزیں کنٹرولڈ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ جناب آپ بے لگام گھوڑے کی طرح جو ہے نا ہر چیز کے اندر، یعنی اگر آپ غم میں ہیں تو آپ جو ہے وہ اللہ پاک کو جو ہے وہ ناراض کر رہے ہیں، آپ اللہ پاک پہ شکوے اور اعتراض کر رہے ہیں. اور اگر آپ خوشی میں ہیں تو آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں اور میرے اس خوشی کے اظہار سے دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یا دین اسلام کی کوئی تعلیم جو ہے وہ فراموش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. مسلمان احکام اسلام کا پابند ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند ہے، خوشی میں بھی غمی میں بھی. اس بات کو ہر مسلمان پیش نظر رکھے تو انشاءاللہ عز و جل یہ تمام چیزیں، یہ برائیاں ختم ہو جائیں. ماشاءاللہ. اور بالخصوص میں کہوں گا کہ آپ ویسے ہی یہ چیزیں نہیں کرنی، سونے والوں کو تکلیف یا دیگر چیزوں، مساجد کے دروازوں پر نماز کے اوقات میں، یعنی جو لوگ فرض نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو وہ بھی بس یہ ایک ہی ہے، ادھر سے آواز آ رہی ہے ادھر سے آواز آ رہی. اور سب سے بڑی حیرت تو وہ ہوتی ہے کہ سفر کا مہینہ جیسے چل رہا ہے تو آگے ربیع الاول شریف ہے. ربیع الاول شریف میں میلاد کی خوشی میں جب کوئی چراغاں کرے، جب کوئی خرچ کرے تو اس پر کئی مشورے دینے آ جائیں گے. کئی بعض اوقات ایسے ہوتے نہیں جی آپ ملکی حالات دیکھو، غربت دیکھو، لوگوں کے یہ معاملات یہ دیکھو، غریبوں کی شادیاں دیکھو، تو یہ خرچ نہ کرو، یہ خرچ سارا ادھر کنورٹ کر دو. جی اچھا یہ کام اچھے ہیں، کرنے چاہیے. یہی مشورے اس موقع پہ نہیں کوئی دیتا جی کہ بھئی یہ خرچ تو ویسے ہی ناجائز ہو رہا ہے، ناجائز ہو خرچ رہا ہے گناہ کہ کے اس سے کاموں جو میں ہے وہ آپ آپ کر رہے ہیں. لوگوں کو بچائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ بھئی آزادی کے موقع پر کیا کام کرنے چاہیے، کیا کام کرنے چاہیے. تو ایسے موقع پر جو ہے وہ ایسے دانشور عموماً جو ہے وہ خاموشی نظر آتے ہیں. خاموشی نظر آتے ہیں. اور یہ نافرمانی والے یعنی یہ شیطانی کام ہے، اس میں گویا کہ وہ معاون بن رہے ہیں اور وہ اور ان کو ایک طرح کی ترغیب بھی دے رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، جوش و خروش ان کا بتا رہے ہیں، وہ سب چیزیں وہ چل رہی ہوتی ہیں. لیکن جب یہی میلاد کے موقع پر اگر کوئی اچھے اور درست اور جائز طریقے سے کچھ خرچ کر رہا ہو تو کئی مشورے دینے آ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بات سمجھنے والی ہے. میں نے کہا یہ پوائنٹ ہے اور اس موقع پر ہی ہے تاکہ جن کے پاس پہنچے ان کو ذرا یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ سب فری چیزیں نہیں آ رہی. یہاں جو آتش بازی ہو رہی ہے، یہاں باجے بجائے جا رہے ہیں، یہاں طرح طرح کے ناجائز کام ہو رہے ہیں، تو اس میں تو پتہ نہیں لاکھوں لاکھ کروڑوں روپے کہیں کہ اس میں خرچ ہو جاتے ہیں اور فضول اور گناہ کے کاموں میں خرچ ہو رہے ہیں. تو یہاں زیادہ مشورہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ ان جگہوں پر خرچ کیے جائیں کہ جو ہمارے ہی پاکستان میں رہنے والے مسلمان بھائی تکلیف میں ہیں تو ان پر خرچ کریں تاکہ ان کی تکلیف دور ہو. جی مزید. جو فرض نماز کے بعد ذکر اذکار کرتے ہیں اس کی بات ہے کہ شرعی لحاظ سے جائز ہے، جب کے بعد لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس نماز میں قدر پڑتا ہے. تو سر یہ کہ قضا نماز پڑھنے کا طریقہ اور کیسے پڑھنی ہے وہ بتا دیجیے. جی فرض نماز کے بعد ذکر و اذکار بلند آواز سے، کچھ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. جی کیا کہتے ہیں؟ اتنی بلند آواز رکھیں کہ جو مسبوق نمازی ہیں، پیچھے جو نماز اپنی فوت شدہ ادا کر رہے ہیں رکعات، تو ان کی نماز میں خلل واقع نہ ہو. تو ذکر و اذکار کرنا منع نہیں ہے، احادیث طیبہ سے جو ہے وہ ثابت ہے، لیکن ہاں آواز جو ہے وہ درمیانی رکھنی چاہیے. اتنی بلند آواز یا مائک میں کرنا کہ پیچھے نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہو، یہ درست نہیں. صحیح، یعنی درمیانی آواز میں. جی بعد مطلقاً منع کر دیتا ہے کہ ذکر کر ہی نہیں کر ہی نہیں سکتے، تو یہ بھی غلط ہے. ذکر بالکل جو ہے وہ کر سکتے ہیں، احادیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. دوسرا قضا نماز کا طریقہ انہوں نے کہا ہے تو مشورہ دیں گے. قضا نماز کا امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا پورا ایک رسالہ ہے نماز کے احکام میں قضا نمازوں کے حوالے سے، تو وہ رسالہ حاصل کیجئے. زندگی بھر کی کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کا ایک آسان انداز سے جو طریقہ ہے پڑھنے کا، خلاصہ یہ ہے کہ الگ سے کوئی طریقہ نہیں ہے. جو نماز آپ ویسے پڑھتے ہیں، قضا بھی اگر آپ ویسے پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے. بعض اوقات کفیل صاحب ہم کچھ تخفیف بتاتے ہیں تو لوگ اس کو یعنی اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا طریقہ کوئی الگ ہے، اس میں یہ پڑھنا تھا تو یہ مجھ سے شاید غلطی ہوگی. 3 بار تسبیح کی جگہ 1 پڑھنی، اگر تخفیف ہے تو یہ تو مجھ سے غلطی ہوگی 3 بار پڑھی. اور کچھ اس مائنڈ میں رہتے ہیں کہ طریقہ ابھی تک ہمیں پہنچا ہی نہیں ہے، یعنی طریقہ ہی ہم نے سیکھا نہیں تو ہے. کیسے پڑھیں؟ وہ شروع ہی نہیں کرتے جو ہے وہ ادا کرتے. جیسے نارمل پڑھ رہے ہیں ویسے ہی پڑھ. عام نماز جس طرح آپ پڑھتے ہیں اسی طرح قضا کرنی ہے. بس سمپل سی بات آپ کو جو بتانی ہے وہ یہ کہ جناب فرضوں کی قضا ہوتی ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، اور وتر کی قضا ہوگی. تو آپ نے فجر کے 2 فرض کی قضا کرنی ہے، ظہر کے 4 کی کرنی ہے، عصر کے 4 کی، مغرب کی 3 کی، اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر کی، یوں قضا کرنی ہے. لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے فجر کی قضا فجر کے ہی وقت میں کریں گے، تو ایسا نہیں ہے. آپ فجر کی قضا جو ہے وہ عشاء کے وقت میں بھی کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، تو امیر علیہ سنت دامت برکات منالیہ کا رسالہ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ سے آپ خرید بھی سکتے ہیں، یہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، قضا نمازوں کا طریقہ، حنفی طریقہ، تو اس رسالے کو حاصل کر لیں۔ اور اب تو وہ جو ہمارا اوقات الصلاۃ پریئر ٹائم ہے، جی اس ایپلیکیشن میں بھی آپشن دے دیا؟ جی، اس میں آپشن بھی موجود ہے، اور اس کے اندر آپ کے لیے کیلکولیٹر کے ساتھ ہے کہ آپ ایک مرتبہ غالب گمان کر کے، یا اگر آپ کو یاد ہے تو آپ اس کے اندر لکھ لیں کہ میری کتنی نمازیں قضا ہیں، اور پھر آپ روزانہ جتنی نمازیں پڑھ لیں اس میں مائنس کا بٹن موجود ہے، آپ اتنی نماز مائنس کر دیں، اور اگر خدا نخواستہ مزید کوئی نماز درمیان میں قضا ہو جائے تو اسے ایڈ کر لیں۔ تو یوں یہ کہ آپ ایک مرتبہ جب وہ اس میں نوٹ کر لیں گے اور پھر پابندی کے ساتھ ادا کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ مائنس ہوتے ہوتے آپ کی مکمل ادا ہو جائیں گی۔ جی، مزید سوال کی طرف بھی بڑھتے ہیں، کچھ ایس ایم ایس ہیں، ان کو بھی لیتے ہیں۔ سوال یہ کر رہے ہیں، جانور کو ذبح کیا، کھال بھی اتار دی، پھر اس کی گردن بالکل الگ کر دی، پیٹ وغیرہ چاک نہیں کیا تھا، کیا حکم ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، جب جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں تو ذبح کرتے وقت جو ہے وہ آپ گردن الگ نہ کریں کہ وہ بلا وجہ کی جانور کو تکلیف دینا ہے۔ جب رگیں کٹ گئیں تو ذبح ہو گیا، اب جانور جب ٹھنڈا ہو گیا تو اب اس کے بعد اگر پوری گردن آپ الگ بھی کر دیتے ہیں تو حرج نہیں ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بلا وجہ کی چیزیں ہیں کہ جناب جب تک پیٹ چاک نہ ہو اس وقت تک جو ہے وہ چار پائے نہیں کاٹ سکتے، یا جناب گردن الگ نہیں کر سکتے ورنہ جانور مکروہ ہو جائے گا، تو ان باتوں کی کوئی شرعی اعتبار سے حقیقت نہیں۔ سجدہ شکر کرنے کا کیا طریقہ؟ اللہ اکبر کہہ کے جو ہے وہ آپ سجدہ شکر کے اندر چلے جائیں، باوضو ہونا ضروری ہے، اور وضو شرط ہے؟ جی، وضو جو ہے وہ شرط ہے، بغیر وضو کے سجدہ شکر بھی ادا نہیں ہوگا۔ قبلہ کی طرف بھی ہونا؟ قبلے کی طرف جو ہے وہ آپ کا رخ ہونا چاہیے، اور اب آپ سجدے میں جا کے تسبیحات پڑھیں اور پھر آپ اٹھ جائیں۔ ایک سجدہ بھی کر سکتے ہیں سجدہ شکر میں، دو سجدے بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ سجدہ شکر میں لوگ کئی ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں وضو کی ضرورت نہیں ہے، وضو کیونکہ یہ تو خوشی ملی، جس وقت ملی اس ٹائم سجدہ۔ اب ہم مختلف بعض اوقات لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں بھی کوئی کھیلوں کے میدان میں سجدہ شکر کر رہا ہے، تو کوئی عدالت سے نکلتا ہے باہر تو وہاں سجدہ شکر کر رہا ہے کہ میرے حق میں فیصلہ آ رہا ہے، تو جو بھی ہے جہاں بھی ہے سجدہ شکر کر لیں۔ لیکن سب سے پہلی بات تو ہے کہ سجدہ شکر کرنا کس چیز پر چاہیے؟ ٹھیک، جائز چیز پر ہی کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ کوئی ناجائز چیز کے اوپر جو ہے وہ سجدہ شکر کرے گا تو یہ تو درست نہیں ہے، کیونکہ وہ موقع شکر کا ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے نعمت ملنے پر بندہ شکر ادا کرے۔ بظاہر کوئی ایسی چیز جو آپ کو مل گئی، بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے فتح لیے ہے، فائدہ ہے، لیکن در حقیقت وہ آپ کے حق میں نقصان ہے۔ خدا نخواستہ کوئی حقیقی مجرم ہے اور اس کو عدالت سے جو ہے وہ چھٹکارا مل گیا، تو یہ آپ کے حق میں تو نقصان دہ بات ہے۔ یہ بھائی دنیا میں ہو سکتا ہے سزا مل جاتی تو آخرت کی سزا میں کچھ بچت ہو جاتی، اب تو آپ نے جو جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا لیا تو یہ تو الٹے ڈبل گناہ آپ نے کر لی۔ ایک پہلے جرم کیا اور پھر اس کے بعد اس جرم کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ بولے آپ نے، تو لہٰذا یہ موقع جو ہے وہ شکر خدا کا نہیں ہے، بلکہ یہ موقع تو اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ اور استغفار کا ہے۔ یہ یعنی مثال وہی اور ہوئی کہ اپنے آپ حرام سب کچھ کما کے گھر بنایا اور ہاذا من فضل ربی، جی، یہ اس جو کے باہر یہ لکھ دیں، یعنی پتہ بھی ہے کہ یہ گناہ کے پیسوں سے ہی میں نے کمایا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو جو ہے وہ رشوت ملے اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ خدا نخواستہ جو ہے وہ سجدہ شکر ادا کرے گا، آج تو رشوت میں اتنا مال جو ہے وہ مجھے مل گیا، تو یہ سجدہ شکر کے مواقع نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے کوئی بھی ناجائز کام آپ جب اس چیز کی طرف جائیں کہ کوئی بھی ناجائز کام وہ شکر کا موقع نہیں ہے، بلکہ ناجائز کام تو کرنا نہیں چاہیے۔ اب اگر ہو گیا تو نہ یہ کہ اس پر بندہ خوشی کا اظہار کرے، بلکہ ندامت ہونی چاہیے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت یہ نیت کرے کہ اس کے والد اپنے جائیداد سے جو حصہ اسے دیں گے وہ اسے بیچ کر حج پڑے گی، جائیداد میں حصہ ملنے کے بعد ان کے بھائی وہ حصہ لے کر حج پڑھانے کے لیے تیار تھے، لیکن ان کے بیٹے نے وہ زمین لے لی یہ کہہ کر کہ زمین ماموں کو دیا ہے تو ماموں کے گھر ہی رہنا، اور زمین لے کر عمرہ پڑھا دیا۔ مفتی صاحب، عورت پر حج فرض ہو گیا نیت کرنے پر یا نہیں؟ یہ پڑھانا کیا ہوتا ہے؟ حج پڑھانا، اس لیے لوگ اس کو یہی سمجھے حج پڑھا لی یا حج کر لیا۔ خیر، تو یہ ساری صورتحال جو دیکھیں، حج کرنا اور پڑھانے سے مراد شاید یہ کہ حج کروانا کسی اور کو، حج بدل پہ جیسے لوگ بھیجتے ہیں،
تو اصل تو حج کرنا ہوتا ہے کہ آپ حج خود کرتے ہیں یا حج کرواتے ہیں، وہ حج بدل کی صورت ہوتی ہے۔ بہرحال عورت کو جب نیت کرنے سے تو حج فرض نہیں ہوتا، حج مالی استطاعت کی صورت میں لازم ہوتا ہے۔ تو جب عورت کو اپنے والد کی جائیداد سے اتنا حصہ ملا کہ جو اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہے اور اس کی مالیت اتنی ہے کہ وہ حج پر جا سکتی ہے، تو اس پر حج فرض ہو گیا۔ اب اس پر لازم ہے کہ وہ حج پر جائے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب کہ اس کو یہ مال ان ایام میں ملا کہ جو کہ ایام حج ہیں، یعنی ان ایام کے اندر اس ملک سے حج کے فارم وغیرہ بھرے جا رہے ہیں، یا اگر اس کے بعد بھی ہے تو پتہ ہے کہ بھی پرائیویٹ کے ذریعے سے حج پر جا سکتی ہے اور اتنے پیسے ہیں تو لازم ہوگا۔ اور اگر ان ایام کے اندر ملا جبکہ جا ہی نہیں رہے، جیسے ابھی کے ایام ہے تو ابھی کوئی جو ہے وہ قافلے نہیں جا رہے، کوئی فارم نہیں بھرے جا رہے، اب اس وقت میں کسی کو والد کے ترکے سے ملا مال اور اس نے ایام حج آنے سے پہلے ہی کسی کو جو ہے وہ یہ مال آگے گفٹ کر دیا، چاہے وہ بیٹے کو کر دیا چاہے بھائی کو کر دیا، اور جو اس کے شرعی تقاضے ہیں ہبہ کے وہ بھی پورے پائے گئے، تو ایسی صورت میں اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ لیکن جس صورت میں حج فرض ہو گیا اس صورت میں اس پر لازم ہے کہ وہ حج پر جائے اور حج ادا کرے۔ اگر اس وجہ سے وہ نہیں جا سکی، جناب صرف پیسے اس کے اپنے ہی تھے اور کوئی دوسرا محرم یا شوہر ساتھ میں جانے والا نہیں تھا، اپنے پیسوں سے بھی جانے والا نہیں تھا، اس عورت کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں تھی کہ اپنے پیسوں پر ان میں سے کسی ایک کو ساتھ لے جاتی، تو ایسی صورت میں اس پر لازم ہوگا کہ یہ بوقت انتقال یا پہلے وصیت کر دے کہ میرے مرنے کے بعد میری جانب سے حج بدل ادا کیا جائے۔ اچھا، اس کے لیے میں مشورہ یہی دوں گا کہ دارالتعلیم سنت سے اگر رابطہ بھی کر لیں اور یہ پتہ چل جائے کہ وہ اماؤنٹ کس مہینے میں آیا تھا، تاکہ حج کی فرضیت والی وہ شرائط یا دیگر اور بھی اگر اماؤنٹ تھا، رقم تھی، یہ سب چیزیں تھیں، تو اس کے حوالے سے بھی اگر معلومات مل جائے تو متعین شخص پر یا خاتون پر حج کی فرضیت کے حوالے سے وہ رہنمائی دی جا سکتی ہے۔ تو ان نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، خواتین اسلامی بہنیں بھی کر سکتی ہیں شرعی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے۔ تو 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک امید ہے انشاءاللہ جب آپ کال کر کے اپنی پوری وضاحت کر دیں گے تو مسئلے کی پوری وضاحت بھی ہو جائے گی اور آپ کو ایک متعین آپ کی صورت کا جواب بھی مل جائے گا۔ جی مزید سوال؟ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت میں اگر یہ ریکارڈنگ بھی ہے، اس کا احترام کس طرح کیا جائے، اور اس کے جواب میں سبحان اللہ کہنا چاہیے یا جزاک اللہ کہنا چاہیے؟ جی، قرآن کی تلاوت اگرچہ ریکارڈنگ بھی ہو تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے کہ جب تلاوت ہو رہی ہو تو ہمیں چاہیے کہ حتی الامکان توجہ کے ساتھ اسے سنیں۔ اگر اپنے دیگر کام کاج میں مصروف ہیں تو اس وقت پہ تلاوت نہ چلائیں، اور اگر لائیو کوئی تلاوت پڑھ رہا ہے، کوئی شخص موجود ہے اور آپ سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو اب تو آپ پر سننا فرض ہی ہے اس کی تلاوت کا۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت، اب آپ کسی شخص سے تلاوت سن رہے ہیں تو اب درمیان میں نہ جزاک اللہ کہیں گے، نہ سبحان اللہ کہیں گے، نہ ماشاء اللہ کہیں گے، خاموشی سے تلاوت آپ سنیں گے۔ ہاں، جب اس نے تلاوت کمپلیٹ کر لی اب اس کے بعد آپ اسے سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا خوبصورت تلاوت کی ہے، اور ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ آپ وقت نکال کر آئے، ہمیں تلاوت سنائی، جزاک اللہ بھی انہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ دعائیہ کلمات ہیں۔ ویسے قرآن کریم کے الفاظ کے اوپر آپ جزاک اللہ نہیں کہہ سکتے، ہاں بعض جگہوں کے اوپر سبحان اللہ یا ماشاء اللہ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی جب آپ ڈائریکٹ سن رہے ہیں اس وقت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بہرحال ایسے موقع کے اوپر تلاوت سننا فرض، درمیان میں کچھ بھی بولنے کی اجازت نہیں۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، یعنی یہ اسی وقت ہے جب براہ راست کوئی کر رہے ہوں، تلاوت ہو رہی ہو۔ کئی محافل میں ہوتے ہیں، بڑے بڑے قاری صاحبان اپنے انداز سے کرتے ہیں، تو اس میں بھی لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان، یعنی داد دے رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ اللہ، اور یوں کر کے، بلکہ پھر وہ آخری جب مراحل ہوتے ہیں تو اس وقت تو پورا ایک مجمع ہی گونج اٹھتا ہے کہ کیا بات ہے سبحان اللہ اور یہ وہ نا۔ جی، یعنی خیال، حالانکہ ایسا وقت جو ہے وہ خاموش رہنا فرض ہے۔ قرآن کریم کا حکم ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ کان لگا کر سنو اور خاموش رہو۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ توجہ سے سننا بھی ہے، یہ بھی نہیں کہ آپ منہ سے تو کچھ نہیں بول رہے لیکن اپنے کسی کام میں لگے ہوئے، جبکہ آپ سننے کے لیے حاضر تلاوت ہوئے، تو اس وقت آپ کو کوئی کام کاج بھی نہیں کرنا۔ بعض لوگ ایسے مواقع پر بسا اوقات قاری صاحب کو پیسے دینے کے لیے چلے جاتے ہیں، جی ہاں، یہ نظرانے کے طور پہ، تو وہ بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی تلاوت ختم ہونے کے بعد آپ دیں،
آپ اس وقت ان کو دوران تلاوت جو ہے وہ نہیں کیا، کیونکہ آپ تلاوت سننے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ خاموشی سے کان لگا کر تلاوت سنیں۔ جی مزید ہو۔ میرا نام عمران سلیم ہے۔ میرا دارالفتہ سے یہ سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کسی چیز کی بندش ہو جاتی ہے، جیسے شادی کے رشتے آنا کینسل ہو جائیں یا کوئی استخارہ نہ ملنا، تو لوگ کہتے ہیں کہ منورہ جائیں، سمندر پار کریں کشتی کے اندر، اس کے اندر 7 نیبو کاٹ کے ڈالیں صحیح نچوڑ کے، اور پانی لے لیں 20 سمندر کا اور اس سے نہا لیں تو بندش ختم ہو جائے گی۔ کیا یہ جائز ہے یا صحیح ہے یا نہیں؟ ذرا مجھے بتا دیجیے۔ کیا کہیں گے آپ؟ لوگ اس طرح کا، ایک تو یہ کہ سمندر پار کرنے کو لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں، تو اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے۔ البتہ بعض عملیات ہو سکتے ہیں جائز عملیات، جس کے اندر سمندر کا پانی کے استعمال کا مشورہ بھی دیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہی کہ جو قابل سنی صحیح العقیدہ عامل ہو، جائز طریقہ کار کے مطابق ہی روحانی جو ہے وہ عملیات کے ذریعے علاج کرتا ہو، اسی سے رابطہ کیا جائے، اور اس کے لیے ہم مشورہ یہی دیں گے کہ دعوت اسلامی کی مجلس روحانی علاج سے آپ رابطہ کیجیے۔ ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اپنے اس پروگرام کا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور دارالتاء سنت سے اپنا تعلق وہ مضبوط رکھیں گے تو انشاءاللہ شرعی رہنمائی بھی ملتی رہے گی، شرعی احکامات سیکھنے کو بھی ملیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بات